وہ بتاتے ہیں کہ جی پیلسٹائن میں ڈیلی 400 بچہ مر رہا ہے. اچھا 400 children are dying every day. کہ فلسطین اور اسرائیل کا آپس میں تنازع کب شروع ہوا اور اس کی کیا وجوہات کیا ہیں اور آغاز؟ مستقل طور پر ان کا بائیکاٹ ان کی کمر توڑ سکتا ہے اور ان کو بالکل وہاں سے نکال سکتا ہے. یہ اتنا بڑا سٹرکچر ہے کارپوریٹ سیکٹر کا کہ یہ اپنے بوجھ کے نیچے ہی مر جائیں گے جتنے ان کے لوگ ہیں، اگر مسلمان اپنی سوچ ٹھیک کر لے، حکمران بھی اور عوام بھی. بڑا مشہور ہے، نکبہ کے نام سے کہتے ہیں، کیٹاسٹروفی، بڑی تباہی انہوں نے مچائی تھی. 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو انہوں نے ان کے باغات کو جلایا، جو بھی ان کے فارمرز تھے، کسان تھے، ان کو مارا اور یعنی عزتیں لوٹی. تو انہیں بڑا ٹیررائز کیا، تو اس کو نکبہ کے نام سے جانتے ہیں. جب بھی کوئی کسی ملک میں مسئلہ آتا ہے نا تو سب سے پہلے لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں پاکستان کو اور سعودی عرب کو. یہ کیا وجوہات ہیں اور کیا ہمارے اوپر کوئی اس طرح کی ذمہ داریاں واقعی عائد ہوتی ہیں جس طرح ہم ایک ایٹمی ملک ہیں؟ چاہوں کہ میرا انوائرمنٹ اور میرا میرٹ، میرا سٹیٹس وہ رہے تو وہ مظلوم ہے اور اسرائیل ظالم ہے، اور اگر میرا جو وہ یہ سارا سٹیٹس مینٹین نہیں ہوتا تو پھر وہ مرتے ہیں، پھر پرواہ نہیں ہے. ہمیں اس سوال پہ سوچنا چاہیے. ہمیں صحیح. اسرائیل کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ آ کے جہاں دل کرتا ہے بمباری کر رہا ہے؟ اسرائیل کو کس نے حق دیا ہے اگر آپ نے کسی کو سزا دینی ہے؟ میں ایکچولی نا وہ کہہ رہا ہوں کہ نا نیوٹرل ہو کے ذرا بات کرتے ہیں. آپ نے جنرل بچوں کے لیے بھی میڈیکیشن فیسیلٹی بند کی ہوئی ہے، ہاسپٹلس پہ بمباری کر رہے ہو آپ، کھانا نہیں لے کے آ سکتے، کھانا کیا سوئی بھی نہیں لے کے آ سکتے آپ. شیشے کا تیرا گھر ہے، سمجھے، چلا تو اسے جاتا نہیں، جسم تیرا مقروض ہے تو پھوٹے بہت مارتا ہے. مجھے موقع ملے تو میں چلا جاؤں. یہاں تو ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی. کمزور ہے تو مرنا پڑے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہت اسٹوڈیو کے پروگرام گفت و شنید کی ایک فلسطین کے حوالے سے ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم. فلسطین کا مسئلہ جب سے شروع ہوا ہے تو ہم نے اوائڈ کیا اس مسئلے کے اوپر گفتگو کرنے سے. اس کی کئی وجوہات تھیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ ذرا حالات سامنے آئے تو پھر اس حوالے سے ہم رائے دیں اور پروگرام کریں. تو ابھی کافی چیزیں کلیئر ہوئی ہیں، کافی چیزیں لوگوں کو پتہ ہوئی ہیں، جذباتیت کم ہوئی ہے، حقائق کے اوپر گفتگو ہونا شروع ہو گئی ہے. پوری دنیا سے جو تجزیہ کار ہیں، غیر جانبدار بھی ہیں، وہ اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. تو اس وقت پھر اسٹوڈیو میں ہم نے جن احباب کو اور مہمانوں کو مدعو کیا ہے ان میں سے یوتھ کلب سے ہمارے بردر ابو سعد بھائی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سعد بھائی آپ کو اکثر تصویروں میں دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ اور پروگرامز میں، لیکن کبھی سننے کا موقع نہیں ملا تھا اور نہ کوئی اتنا زیادہ تعارف تھا. لیکن کل ماشاءاللہ پوری آپ کی گفتگو سنی ہے. کل جو پروگرام ہوا حقوق الناس کے پلیٹ فارم سے ایک ماشاءاللہ پنجابی کمپلیکس میں، تو میں ناظرین سے کہوں گا کہ وہ پورا پروگرام بھی سنیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ فلسطین کیا ہے اور ہماری اس میں کیا ذمہ داریاں ہیں، تو وہ بھی سن سکتے ہیں اور یہ پروگرام میں انشاءاللہ کافی فائدہ مند ثابت ہوگا. دوسری طرف ہمارے پاس مفتی یوسف تیبی صاحب ہیں. پہلے بھی آپ ان کو اسٹوڈیو کے پروگرامز میں وقتاً فوقتاً دیکھتے رہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ خیریت سے آپ؟ جزاک اللہ. آپ شارٹ نوٹس پہ الحمدللہ تشریف لے آئے ہیں ماشاءاللہ. اور دونوں علیحدہ علیحدہ فیلڈ سے بھائیوں کو بلانے کا مقصد یہی تھا کہ دونوں علیحدہ علیحدہ اوپینینز ہمارے سامنے ہوں اور ناظرین کو کچھ باتیں سمجھنے میں آسانی ہو. تو اس وقت میں مفتی صاحب سے شروع کرتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ، اور پھر اس کے بعد ہم سعد بھائی سے بھی یہی سوال پوچھیں گے، ابو سعد بھائی سے، کہ فلسطین اور اسرائیل کا آپس میں تنازع کب شروع ہوا اور اس کی کیا وجوہات کیا ہیں اور آغاز اس کا جو بھی ہے، اس کا پس منظر وہ سارے سامنے رکھے ہمارے سامنے بھی اور ناظرین کے سامنے بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. جب تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں پر ایسی قوم کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بہت برا عذاب دے گا اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. جی، یہ پلان اللہ تعالیٰ کا قیامت تک کے لیے ہے. تو اگر ان کی تاریخ کو دیکھا جائے تو یہ اس آیت کی عملی تصویر نظر آتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
عیسائی وغیرہ آباد تھے، عیسائی تھے تو اس زمانے میں بعد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس علاقے میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بھیجا، تو انہوں نے کہا جی ہم لڑنا نہیں چاہتے، آپ امیر المومنین کو بلائیں، ہم ان کو چابیاں دے دیں گے پورے علاقے کی۔ تو وہ ایسا ہی ہوا، تقریباً 5 صدیاں تو مسلمانوں نے وہاں حکومت کی۔ اس سے پہلے اگر بات کی جائے، اس سے بھی پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی مسجد مکہ والی ہے اور دوسری مسجد بیت المقدس ہے، صحیح، اور ان کے بیچ میں پوچھا گیا تو فرمایا 40 سال ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ ظاہر سی بات ہے آدم علیہ السلام کے زمانے کی مسجدیں ہیں، اور پھر وقت گزرتا گیا اور دونوں گھاری گر گئے، تو اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ صحیح، تو بیت المقدس کو اللہ جانے کس کس نے کیا، لیکن جو ہمیں دلائل ملتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں اس کو دوبارہ تعمیر کیا، اور مکمل نہیں کیا تھا تو حضرت سلیمان ان کے بیٹے بعد میں انہوں نے اس کو مکمل کیا، اور جنوں کے ذریعے کیا، یہ بھی حدیث میں آتا ہے، بلکہ قرآن حکیم میں اللہ فرماتے ہیں فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما جن لبثوا، والانس، میرا نہیں صرف جن، جب وہ اللہ فرماتے ہیں کہ نگرانی کر رہے تھے، آنکھیں کھلی ہیں، دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، تو چھڑی کے ساتھ ٹیک لگائی ہے، تو اللہ نے اسی طرح ان کی روح قبض کر لی، مگر وہ کھڑے رہے۔ اور جب اس چھڑی کو دیمک نے چاٹنا شروع کیا، وہ کمزور ہوئی، پھر وہ ٹوٹی تو حضرت سلیمان گرے، تب جنوں کو پتہ چلا کہ یہ تو کب سے فوت ہو چکے ہیں، اور جناب ہمیں پتہ ہوتا تو ہم خواہ خواہ مصیبت میں پڑے رہیں۔ یہ قرآن کی آیت اس معنی میں ہے۔ تو اس کے بعد یہ نہ جانے کیا کیا ادوار اس پر آتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب فرعون کو اللہ نے غرق کیا تو یہ قوم آگے مصر اور اس علاقے کے بیچ میں صحرائے سینا ہے، اور وہاں پر ہی طور پہاڑ بھی ہے، ادھر ہی مدین ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام گئے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مقدس سرزمین ہے، اس میں چلے جاؤ۔ صحیح، تو وہ کہنے لگے نہیں جی ان فیہا قوما جبارین، وہاں تو بڑے بڑے جابر لوگ ہیں، ہم تو نہیں جا سکتے۔ حتیٰ کہ اتنے ڈھیٹ تھے، کہنے لگے اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ جائیں، آپ کا رب جائے، جا کے علاقہ کلیئر کریں، جب وڈرا سگنل ہو جائے تو پھر ہم آ جائیں گے۔ یہ اتنے ظالم تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا یہ دی کہ ان کو 40 سال 40 سنہ یتیہون فی الارض، کہ صحرا میں آپ جانتے ہیں بندہ بھول جائے تو پتہ نہیں چلتا کدھر جانا ہے، تو وہ اسی صحرائے سینا میں گھومتے رہے اور ان کو راستہ نہیں ملا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا گئے، حضرت ان کے ساتھ جو تھے ہارون علیہ السلام بھی وفات پا گئے، تو جو یوشع بن نون علیہ السلام تھے ان کی قیادت میں ان کو پھر وہاں جانا نصیب ہوا، تو یہ وہاں آئے ہیں، آباد ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد عیسائی وہاں پہ آباد ہو گئے ہیں، اس کے بعد پھر مسلمان 5 صدیاں اس میں رہے۔ اس کے بعد دوبارہ پھر آنا جانا لگ رہا، بابلیوں نے بھی ان پہ حملے کیے، اور پھر یہ جو بھی تھے اسیری، انہوں نے بھی کیا، عیسائیوں نے بھی قبضہ کیا۔ پھر صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے صلیبی جنگیں لڑ کر ان کو وہاں سے بھگایا اور پھر دوبارہ قدس کو واپس لیا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ عیسائیوں نے اس پہ قبضہ کیا۔ تو 1967 میں پھر یہ جو لگا رہا نا ہر وقت، کیونکہ یہ علاقہ بہت اہم ہے، مسلمانوں بلکہ پوری بنی نوع انسان کا مستقبل اس سے وابستہ ہے۔ تو عیسائی چاہتے تھے یہاں قابض رہیں، یہودی بھی، تو انہوں نے کہا یار یہاں جو بھی آتا ہے اس کو مرنا پڑتا ہے، تو ایسا کرو مرنے کے لیے یہودیوں کو بھیج دو، اچھا اچھا، ان کے آنے سے قبضہ ہمارا ہی رہے گا، اور مرنا پڑا تو ان کو مرنا پڑے گا۔ یہ ہے صرف ان کا تعلق۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتے ہیں اے عیسیٰ ہم تیرے پیروکاروں کو ان کے اوپر غالب رکھیں گے، تو یہ ان کا دم چل ہی رہیں گے ہر وقت۔ وہ ان کو 1967 میں لے کر آئے یہاں پہ، اور پھر ان کو آباد کیا، اور پھر آ کر کے 1948 میں UN نے فیصلہ کر دیا کہ یہ ان کا ملک ہے،
تو اس کے بعد پھر ان کی جنگیں چلتی رہیں یہاں تک کہ وہ ہر جنگ کے نتیجے میں امریکہ ساتھ دیتا رہا، وہ بڑھتا رہا۔ تو آج یہ صورتحال ہے کہ تقریباً 92% وہ لے چکا ہے اور سارا 7-8% مسلمانوں کے پاس ہے۔ واللہ اعلم۔ اس میں یہ ہے نا کہ ماشاء اللہ شیخ نے بڑی زبردست طریقے سے بتایا، وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے فلسطین میں جب یہ رہ رہے تھے، جیسے یعقوب علیہ السلام ہے نا، اسرائیل ان کا جو ہے ٹائٹل تھا، تو وہ کنعان میں تھے۔ تو ہوا کیا کہ یوسف علیہ السلام جب جاتے ہیں مصر جاتے ہیں، تو یہ تو مصر آ جاتے ہیں سارے نا، پھر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جاتے ہیں وہاں پہ، اور پھر بنی اسرائیل کو لے کے یہ دوبارہ فلسطین کی طرف جاتے ہیں، یوشع بن نون اور سالہ جو معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں پہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا بھی جو ہے وہ وقت آتا ہے، اور کرتے کرتے ان کو ظاہری بات ہے جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو سورہ اسراء میں یہ آتا ہے کہ جی ایسے جو ہے شدید جو ہے اولی باس جو ہے وہ بندے ہم نے آپ کے اوپر جو ہے حاوی کر دیے، اور انہوں نے ہیکل سلیمانی گرایا بھی تھا۔ جی تو اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی بھی جو ہے جب وہ آتے ہیں فلسطین میں ہی، تو یہ جو جیوز ہوتے ہیں کچھ کرسچنز بن جاتے ہیں جو کرسچینٹی کو جو ہے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور پھر ایسے ہی جب چلتا رہتا ہے نا، یعنی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ جو عمر بن خطاب کا واقعہ جب وہ آ کے اور جو ہے ان کو چابی ہینڈ اوور کر دی جاتی ہے، تو اس پورے دوران میں نا ایکچولی جیوز دمسیلوز وہ یہ مانتے ہیں کہ جی ہمارا گولڈن پیریڈ رہا ہے، کیونکہ شروع سے ہی جیوز کی اور کرسچنس کی نا بڑی ٹسل رہی ہے۔ کرسچنس کو جب بھی موقع ملتا تھا وہ جیوز پر حملہ کرتے تھے، کیونکہ جیوز یہ کمٹ کرتے تھے کہ جی ہم نے تمہارے پروفٹ کو جو ہے ہم نے کروسیفائی کیا ہے، تو اس لیے یہ معاملات ہوتے تھے۔ تو پھر جیسے ہی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے جیروسلم، تو الحمدللہ بڑے پیسفل طریقے سے جوز رہے ہیں 90 ایئرس کے لیے۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، ان سے پہلے تو پھر واپس لے لیتے ہیں کرسچنز، لیکن پھر الحمدللہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، یہاں تک کہ جو آٹومن امپائر ہے خلافت عثمانیہ، ان کے کنٹرول میں رہتا ہے الحمدللہ پیلسٹائن، جیروسلم، یہاں تک کہ یہ جتنے بھی جیوز نکلے ہوئے ہوتے ہیں نا پوری آل اراؤنڈ دا ورلڈ، اسپیشلی جو یورپین کنٹریز میں جیوز رہ رہے ہوتے ہیں، لیٹ 1880s پرہیپس 1880 کو نا یہ یورپین جیوز ہی آپس میں بات کرنا شروع کرتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی نہ کوئی ملک ہونا چاہیے، اور زائنزم جو ہے نا، زائنسٹ کی جی کی ہم بات کرتے ہیں، ٹرم یوز کرتے ہیں، تو یہی بات چیت ہوتی رہی کہ جی ہمیں ایک خطہ چاہیے، ایک جگہ چاہیے جہاں پہ ہم پریکٹس کریں، اور بیسیکلی وہ فلسطین کے اوپر ہی ٹارگٹ کر رہے تھے کہ وی ہیو ٹو گو بیک ٹو پیلسٹائن۔ پھر 1896 میں نا ان کے ایک صاحب ہیں، انہوں نے یہ پرپوز بھی کیا، اور ان کی جو آفیشیلی جو ان کی پولیٹیکل جو زائنزم ان کی جو ایک گروپ تھا وہ جنم لیتا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے پیلسٹائن میں وہاں پہ جانا ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ارلی 1914 کی جب بات کی جائے تو World War I جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور تب تک خلافت عثمانیہ کے پاس ہی ہے یہ۔ تو ایک سائڈ پہ تو جرمنی اور خلافت عثمانیہ ہوتی ہے، اور دوسری سائڈ پہ برٹن اور فرانس اور فرینچ وغیرہ وہ آرمیز ہوتی ہیں۔ تو نظر ہی آنے شروع ہو جاتا ہے کہ جی مسلم جو آرمی ہے نا بڑی ویک ہوگی، اب یہ بچیں گے نہیں خلافت عثمانیہ۔ تو اندر ہی اندر بڑے ہڈن وے میں برٹن اور فرانس آپس میں بیٹھتے ہیں، اس میں رشیا بھی آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا جی اگر ہم جیتتے ہیں تو ہمیں یہ خطہ ملے گا، تم جیتے ہو تمہیں یہ ملے گا۔ اس میں جو پیلسٹائن ہے وہ برٹن کے حصے میں آ رہا ہوتا ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ پھر 1917 میں جیت جاتے ہیں برٹن، اور برٹن کے جو ہے اس کے پاس آ جاتا ہے پیلسٹائن۔ اب یہی جو زائنسٹ ہیں جو موومنٹ چلا رہے ہوتے ہیں، یہ آتے ہیں ان کے پاس، برٹن کے پاس آتے ہیں۔ ان کے پاس مال تو تھا ہی، روتھ چائلڈ فیملی جو ہے بڑا ان کے پاس مال تھا، تو یہ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو مال بھی دیتے ہیں، اور ہمیں جو ہے آپ موقع دیں کہ ہم پیلسٹائن جا سکیں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں ابھی برٹن کے ہاتھ میں۔ تو مزید ایک بیلفور ڈیکلریشن ہے، ایگریمنٹ، یہ ساری جو ہے آپ کو آن لائن ساری اس کی ڈیٹیل مل جائے گی، یہ ڈاکیومنٹڈ ہے سب کچھ۔ تو برٹن جو ہے پیسے مال لے کے جو بھی ان کا آپس میں ایگریمنٹ ہوتا ہے بتا دیتا ہے کہ جی آپ وہاں پہ مائیگریٹ کر سکتے ہو۔ تو جیسے ہی ان کو اپروول ملتی ہے
تو یہ وہاں پہ جاتے ہیں پوری اور دنیا سے جی وہاں پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور ایکچولی جب 1880s میں ہی جب ان کا جو خیال ہوتا ہے نا تو آہستہ آہستہ یہ لوگ مائگریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پیسہ تو تیاری شروع کر دی جی. تو ہوتا کیا ہے کہ اس دوران نا جب برٹن نے تو گرین سگنل دے دیا, اب ان کی ایک ایسی آپ کہہ لیں کہ ایسی آرمی بن جاتی ہے ود ان آرمی, اس کو ہیگنا کے نام سے جانتے ہیں. وہ ایکچولی ٹیررسٹ گروپ تھا یہی زائنسٹ کا. تو یہ اندر آ کے لوٹ مار کرنا, لوگوں کو گھر سے نکالنا, جن کو ہم سیٹلرز بھی کہتے ہیں, جو آتے ہیں نا کہتے ہیں کہ گیٹ آؤٹ آف دس ہاؤس, یہ ہم جگہ لے لیں گے. تو اس طرح ہراس کر کے, ڈرا کے, دھمکا کے انہوں نے اپنا وہ کام شروع کیا, اور کچھ ٹیررسٹ ایکٹس بھی کیے تھے, لوگوں کو مارا بھی. تو ہوا کیا پھر ورلڈ وار 2 میں آپ کو پتہ ہے جی ہٹلر کے اوپر جو آتا ہے کہ جی انہوں نے 6 ملین جیوز کو کیا. اب یہاں پہ آ کے جیوز کو ایک موقع مل جاتا ہے کہ وکٹم کارڈ پلے کرتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے بے بس ہیں, دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہوا, تو ہمیں ایک جگہ تو چاہیے. تو اور لوگوں کی جو آپ یہ کہہ لیں ایمپیتھی ہے وہ ان کی طرف ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ان کا کیس سو ٹو سے یعنی آپ کو تو پتہ ہے کہ میڈیا میں بھی ان کی پریزنس ہے, تو وہ ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہوئے تو جو ہے ایک اور جو ہے برٹن کی طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پلیز آپ مزید ہمیں وہاں پہ جو ہے مائگریشن کی آپ اجازت دیں. ہوتا کیا ہے کہ 1947 میں یونائٹڈ نیشنز بنتی ہے جی. یونائٹڈ نیشنز, اب سب سے بڑا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ بنتی ہے اس کے چارٹر میں تھا کہ جی ہم عدل کریں گے, کوئی کسی کو گھر سے نکالے گا نہیں, ہر بندے کا اپنا اپنا رائٹ ہے. یونائٹڈ نیشنز ڈاکیومنٹ میں وہ اس کو ریزولوشن 181 کہتے ہیں, اس میں وہ کہتی ہے کہ جی 55% آف پیلسٹائن یہ اسرائیل کا ہے, 45% پیلسٹائن کا ہے. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی یو این کو کس نے حق دیا, اپنے ہی جو انہوں نے کلوز دیا تو اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں. اچھا یہ ہو گیا, اور اس کے اگلے سال ہی اسرائیل بن جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک بڑا مشہور ہے نکبہ کے نام سے کہتے ہیں, کیٹاسٹروفی, بڑی تباہی انہوں نے مچائی تھی. 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو انہوں نے ان کے باغات کو جلایا, جو بھی ان کے فارمرز تھے, کسان تھے, ان کو مارا اور یعنی عزتیں لوٹی. تو انہیں بڑا ٹیررائز کیا, تو اس کو نکبہ کے نام سے جانتے ہیں. اور اس کے بعد یہ پہلا تھا جو انہوں نے ایونٹ کیا. پھر 1967 میں جیسے شیخ نے بتایا وہ نکبہ 2 تھا, اس میں بھی کیٹاسٹروفی. تو وہ کرتے کرتے اب یو این نے جو ان کو جگہ دی تھی, ایک تو وہ بھی ناانصافی تھی کیونکہ لوگ آلریڈی وہاں پہ رہتے تھے. صحیح. تو اب یہ ہے کہ یہ ایسا ایسا کرتے کرتے ان لوگوں نے اپنی پریزنس زیادہ کر دی, وہاں پہ سیٹلرز بھی آ رہے ہیں. جگہ کرتے کرتے جیسے شیخ نے کہا اب زیادہ تر حصہ ان کے پاس ہے اور تھوڑا بہت حصہ ان کو دیا گیا, اور اس میں بھی ان کو ایک کیمپ بنا دیا گیا ہے. اور ان کے جو جیمی کارٹر ہیں US کے, وہ خود کہتے ہیں کہ پیلسٹینینز دے آر لیونگ ان دا ورلڈز لارجسٹ اوپن ایئر پریزن, کہ یہ تو پریزن میں رہ رہے ہیں کیونکہ بڑی بڑی جو انہوں نے کنکریٹ کی دیواریں انہوں نے کھڑی کی ہوئی ہیں, کچھ آنے نہیں دیتے, کچھ جانے نہیں دیتے. تو یہ ان کی بیسکلی ہسٹری ہے اس حوالے سے. بالکل ایسی ہے. اور جو مسلمان ہیں وہ مطلب یہ تانگ آمد بے جانگ آمد والی بات ہے نا. انہوں نے ایک حربہ یہ بھی استعمال کیا کہ آ کر کے ڈبل ریٹوں پہ زمینیں خریدنا شروع کر دی. تو لالچ میں مسلمان تو مسلمان اس وقت اتنا سمجھتے نہیں تھے کہ کس مار پر ہیں, تو کچھ نے بیچ دی. کو جس طرح ہمارے یہاں کالونیاں بنتی ہیں کہ جو بیچ میں ایک آدھ رہ گیا اس کو ویسے ڈرا لیا اور باقیوں سے لے لی. تو اس طریقے سے بھی انہوں نے کام کیا ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ابھی جو دوبارہ سے شروع ہوا ہے, یا اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو جب یہودیوں کی طرف سے یہ سارا شروع ہوا, مطلب کہ انہوں نے خرابی کی فلسطینیوں کے ساتھ, ظاہر اس کے رد عمل میں بھی کچھ ادھر سے بھی گروپس پھر بنے ہوں گے. ان میں جو آج کل سننے میں ملتا ہے وہ الفتح اور حماس کا زیادہ تر نام ہے. تو یہ پھر شیخ کب شروع ہوئے, اور ابھی 2 گروپ ہیں یا اور بھی ہیں ادھر؟ مختصراً اگر آپ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ پھر آگے جب بات کریں گے تو تھوڑا سا اس کا بھی بیک گراؤنڈ پتہ ہو. معروف تو 2 ہی ہیں, اور چھوٹے چھوٹے اور گروپ بھی ہیں. صحیح. معروف 2 ہی ہیں, اور یہ کارروائیاں کرتے رہے ہیں. ابھی 2-1 سال انہوں نے بالکل چپ سادے رکھی اور تیاری شاید کرتے رہے, اور اب انہوں نے ایک دم, میں سمجھتا ہوں شاید انہوں نے یہ سمجھا کہ یار ویسے بھی تو مر ہی رہے ہیں, تو چلو مار کر مرتے ہیں. صحیح. تو یہ اس طرح ہوا ہے ابھی جو تازہ صورتحال ہے. اچھا یہ والی جو کارروائی شروع ہوئی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی کارروائی سننے میں آ رہا ہے 5000 شیلز انہوں نے اسرائیل کے اوپر پھینکے ہیں, تو جو اسرائیل کا جو موسٹ ایڈوانس سسٹم ہے جو دفاعی آئرن ڈوم,
اس کو بھی کچھ بائی پاس کر کے جو لگے ہیں چند ایک، تو ان کا اتنا ڈیمیج ہوا ہے کہ وہ جو ساری تصویریں ہیں وہ دیکھنے کو ہمیں ملی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری دنیا کی آنکھوں سے اوجھل ہو کے اتنا ہی بڑی پلاننگ کی جا سکتی ہے 2023 میں، کہ جب ہر ایک ایکٹیویٹی گلوبل ولیج ہے پوری دنیا، تو ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن بھی ہماری وہ ٹرانسپیرنٹ ہے بالکل. ظاہر ہے اسرائیل تو پوری دنیا میں جتنی بھی زیادہ سیکورٹی کے سافٹ ویئرز ہیں اور اس لیول کی جتنی بھی پلاننگ ہے، سسٹم ڈیزائنز ہیں، ان میں تو سارے یہودی بیٹھے ہوئے ہیں آگے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تھوڑی سی عجیب بات لگتی ہے. بالکل ایسے ہی. اس میں نا جو بھی مظلوم قومیں ہوتی ہیں نا وہ ٹائم بم ہوتی ہیں. صحیح. آپ دیکھیں کہ امریکہ چاہے گا کہ سنکیانگ کے لوگوں کو لایا جائے، ان کو وہ کیا جائے، تبت کے لوگوں کو لایا جائے، ان کو پروپوگیٹ کیا جائے، سنبھالا جائے. برطانیہ جو بھی یہاں سے بدماشی کر کے بھاگتا ہے اس کو وہ پناہ دیتے ہیں، اس کو وہ پروٹوکول دیتے ہیں. تو یہ جو مظلوم ہوتا ہے نا، یہ ٹائم بم ہوتا ہے. اس کو اس طرح کی قومیں سنبھالتی ہیں اور پھر اس کو اپنے مقاصد کے لیے وقت پر استعمال کرنے کے لیے. یعنی ٹائم، اور یہ تو معلوم ہے کہ جب بھی اس کو چھوڑا یہ مارے گا، یہ تو طے ہے کیونکہ مظلوم ہے. اب اس کا ٹائم طے کرنا اور اس کی تیاری طے کرنا اور اگلے مقاصد طے کرنا، اور شدت طے کرنا کہ کس شدت کے ساتھ یہ. ہاں، یہ وہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جو ان کو گودی لے کر بیٹھے ہوتے ہیں. تو مطلب ان لوگوں کی نیت میں کوئی شک نہیں ہو، تو مظلوم ہے، اس کا حق ہے کہ ظالم کو مارے. اور وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ جب مجھے موقع مل رہا ہے تو میں کیوں نہ ماروں، اور یہ دے رہا ہے مجھے موقع اور یہ مجھے تیاری کروا رہا ہے، تو شکریہ بھائی، تھینک یو. بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. ہاں، تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں اصل میں جو آپ جانتے ہیں ایک میچ ہو رہا ہوتا ہے، پیچھے کچھ لوگ ریٹ لگانے والے الگ ہوتے ہیں. تو ان کا حساب، اس میں تجزیات مختلف ہیں لوگوں کے، کہ ان کی یہ نیت ہوگی، ان کی وہ نیت ہوگی. لیکن ظاہر سی بات ہے جو مظلوم ہے وہ اس کا بدلہ لینا یہ تو اس کا رائٹ ہے. اور اگر ریئیکشن ہوتا ہے تو یہ تو ہونا ہی ہے، وہ پہلے بھی ہو رہا تھا. پہلے کون سے سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ. تو مطلب ان کو بلیم کرنا تو درست نہیں لگتا نا. جو مارنے والے مجاہد ہیں یہاں پہ، یہاں جو بھی، ان کو بلیم کرنا نہیں سمجھ میں آتا. البتہ کون کس مقصد کے لیے کر رہا تھا وہ، اس میں پھر کئی رائے بازار میں چل رہی ہیں، کئی تجزیات چل رہے ہیں. سعد بھائی، اس میں یہ ہے جی، دیکھیں کہ ہمارے دین نے نا بڑا واضح کر دیا. دین تو یہ کہتا ہے کہ ان بائس ہوتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جی بالکل. ومن احیاها، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو مارا ہے، کسی کو نقصان پہنچایا ہے، کسی کا قتل کر دیا، تو اٹ از ایز اف کہ اس نے پوری ہیومینٹی کو ختم کر دیا. تو بات یہ آتی ہے کہ اب دیکھیں، میں تھوڑا سا نا پیچھے ہو کے نیوٹرل سٹینس پہ بات کروں گا انشاءاللہ. دیکھیں، اگر تو یعنی ہائپوتھیٹیکلی اگر حماس نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جس میں معصوم بچے مرے ہیں، عورتیں مری ہیں، مثال کے طور پہ اس دنیا سے گئی ہیں، تب ہم اگر اس کو کنڈیم کرتے ہیں، جو کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے آیت بتا دی ہے. سملرلی ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم ایک سائیڈڈ کنڈمنیشن کر رہے ہیں تو یہاں پہ اسرائیل کیا کر رہا ہے. آج ہی میرے سامنے نیوز آئی ہے، بڑی عجیب و غریب نیوز ہے. وہ بتاتے ہیں کہ جی پیلسٹائن میں ڈیلی 400 بچہ مر رہا ہے. اچھا، 400 children are dying every day. تو اس کی فوٹیجز بھی آ رہی ہیں. جی اب دیکھیں نا، مثال کے طور پہ یہ کہتے کیا ہیں کہ جی حماس نے ایسا کیا ہے تو اس لیے ہم فل تھروٹل کے ساتھ ابھی حملہ کر رہے ہیں، اور اس کو کولیٹرل ڈیمیج کا نام دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر ہم ایک پرٹیکولر جگہ میں بومبنگ کر رہے ہیں، اس میں حماس کے لوگ تھے، ہاں اگر بچے بھی آ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کولیٹرل ڈیمیج کے کھاتے میں ڈال دیں گے. یہ ایکچولی کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہے، یہ جینوسائیڈ ہے. اور آپ کبھی بھی حماس کو اپنے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ ابھی آپ نے کہا کہ جو گروپس بنے ہیں حماس، یہ آفیشیل گروپ نہیں ہے. سو ٹو سے یہ تو ٹیررسٹ گروپ کہہ رہے ہیں نا. لیکن جب ہم اسرائیل کی بات کرتے ہیں، یہ آفیشیل اسٹیٹ ہے، جو کہ یہ کہتے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں بھی رجسٹر ہے، اور اسرائیل تو پابند ہے، جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز اس کی پابندی کرے. اسرائیل کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ آ کے جہاں دل کرتا ہے بمباری کر رہا ہے؟
اسرائیل کو کس نے حق دیا ہے اگر آپ نے کسی کو سزا دینی ہے؟ میں ایکچولی نا وہ کہہ رہا ہوں کہ نا نیوٹرل ہو کے ذرا بات کرتے ہیں. آپ نے جنرل بچوں کے لیے بھی میڈیکیشن فیسیلٹی بند کی ہوئی ہے, ہاسپٹلس پہ بمباری کر رہے ہو آپ, کھانا نہیں لے کے آ سکتے, کھانا کیا سوئی بھی نہیں لے کے آ سکتے آپ, پانی بند کر کے رکھا ہوا ہے. یہاں تک بھی نیوز مل رہی ہیں وہ پری میچور بچے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 6 مہینے کے, انکیوبیٹرز پہ ہیں. ہاسپٹلس والے یہ بتا رہے ہیں کہ جی اگر ہمیں فیول نہ ملا تو جنریٹرز بند ہو جائیں گے, یہ بچے مر جائیں گے. فیول بند کیا جا رہا ہے, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھیے گا یہ وہ لوگ ہیں کہ ہیومینٹی کی بڑی بات کرتے ہیں کہ اگر کہیں دریا کے کنارے ایک کتا بھی مرنے والا ہوگا نا, یہ ہیلی کاپٹرز لے کے آ جاتے ہیں کہ یار بچا رہا ہے, اس کو کچھ ہونا نہیں چاہیے. اب کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے, اور اس میں یعنی نام لینا پڑے گا یہ کیونکہ یہ تو ڈاکیومنٹڈ ہے. آپ جو کینیڈا ہے, آپ کے جو برٹن کے جو پرائم منسٹر ہیں غالباً وہ پراپر وار پلین میں آئے ہیں جی. اچھا, وار پلین میں آئے ہیں ادھر. اور یو ایس کی اگر بات کریں, انہوں نے تو آپ کہتے ہیں نا کیٹیگوریکلی کہہ دیا وی آر اسٹینڈنگ ود اسرائیل. ان کے وار پلینز بھی آ چکے ہیں, ان کے ادھر ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو آپ اپنے کو کمپیئر کس سے کر رہے ہو؟ تو یہ ایک بڑی جو ہے بات سمجھ میں نہیں آتی. استاد بھائی کیا آپ ایک اخلاقی جواز کی بات کر رہے ہیں, ان میں اخلاق کہاں ہیں؟ آپ دینی کی بات کریں, ان میں دین کہاں ہے؟ وہ عیسائی بھی نہیں ہے, وہ یہودی بھی نہیں ہے. سمجھائی بات کی؟ یہ جو لکھا ہوتا ہے نا وی بلیو ان گاڈ, یہ ان کا گاڈ کوئی اور ہی ہے. یہ بش نے کلیئر کیا تھا, یہ مسلمانوں والا نہیں ہے. سمجھے بات ہے؟ لیکن شیخ اس میں چاہے بد مذہب بھی کوئی ہو نا, جس کا کوئی مذہب نہیں ہے, ایتھیسٹ بھی ہو, اس میں بھی اخلاقیات تو ہوتی ہے نا. میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ تو ایک کامن سینس والی چیز ہے. ان کا دین یہ کہتا ہے کہ جوز کے علاوہ انسان کوئی نہیں ہے. وہ تو ہیومن اینیملز کا نام دے رہے ہیں اور کوئی بات ہی نہیں کر رہے. وہ تو کہتے ہیں نا کہ یہ جتنی بھی دنیا ہے یہ ساری ہماری خدمت کے لیے. مسلمانوں کو نہیں صرف کہتے ہو, کہتے ہیں ہمارے علاوہ کوئی انسان نہیں ہے. تو آپ کہتے ہو جی بچے مارے تو مرے پڑتے, ان کو کیا؟ یہاں تو ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. کمزور ہے تو مرنا پڑے گا. جینا جنگل کا قانون جہاں ہوتا ہے وہاں پہ بکری سکون سے نہیں ہوتی, وہاں شیر سکون سے ہوتا ہے. بکری ہر وقت سکون سے نہیں سوتی, شیر جہاں چاہے لیٹ کے سو جاتا ہے. تو یہ جنگل کا قانون ہے. یوکرائن میں آپ کا معیار کیا ہے اور یہاں آپ کا معیار کیا ہے, اور وہاں کشمیر میں آپ کا معیار کیا ہے؟ تو یہ تو بھائی سیدھی سیدھی بات ہے. ابھی اگر طاقت ہے تو آؤ. ابھی جتنے لوگ ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں جو سراؤنڈنگ کے ممالک ہیں اور وہ بسا اوقات چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سک رہے, اس میں بیسک وجہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ تو سارے وہ ہیں. تو ان کا مطلب یہ ہے کہ ان سے لڑائی نہیں ہے بلکہ پورے یورپ اور امریکہ سے لڑائی ہے. شیخ اگلا سوال میرا یہی ہے کہ چلیں اسرائیل کی طرف سے تو چلو یہ ساری بمباری ہو رہی ہے, اور یہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے نا یہ ہوتی آ رہی ہے. مطلب سال 1.5 سال گزرتا ہے, عید کے اوپر آتی ہے, مختلف جو رمضان میں آ رہی ہوتی ہے, مطلب جو خوشی کے ایونٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر لگتا ہے کہ جیسے ٹارگٹ کر کے پوری مسلم امت کا جو دل ہے وہ اس ٹائم فلسطین میں ہی ہے, تو اس کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں تو ساری امت بے تاب ہو جاتی ہے. اچھا, اس میں کچھ جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں, مسلم امہ کا پہلے جو کردار تھا وہ تو چلے رہا ہی ہے, پہلے اتنا ڈیمیج کبھی بھی میرا خیال ہے نہیں ہوا. تو اور تھوڑا سا کیونکہ میڈیا کا دور ہے اور ابھی جو نیوز ہے بڑی جلدی سے وہ وائرل ہوتی ہے, تو اس دور میں بھی اتنا ڈیمیج ہوا ہے, اتنا پلاننگ کے ساتھ مسلم امہ کدھر کھڑی ہے؟ چلے مسلم امہ تو چلو ساری سے سوال کرے, یہ جو ان کے ہمسایہ ملک ہے مثلا ترکی ہے, مصر ہے جس کے ساتھ سرحد لگتی ہے, ایران ہے, عراق ہے, یہ تو بالکل قریب ہے, اور یہ سارے مصر کو نکال کے باقی جو ترکی ہے ان کو کور کرنے کے اوپر کوئی خاص سے جو ہے نا وہ ہمارے اندر صلاحیتیں موجود ہیں, ہم امت کے لیول کے اوپر کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور اسی طرح ایران بھی ہے, ایران بھی انٹرنیشنل جتنے بھی مسائل ہیں ان میں جو ہے وہ دلچسپی رکھتا ہے. تو یہ اس ٹائم کدھر کھڑے ہیں؟ دیکھیں بھائی یہ مفادات کی جنگ ہے. اگر ایسے موقع پر مطلب وکیل ڈبلنگ نہیں کر جاتے, وکیل وہ آپ کا وکیل ہے ادھر سے پیسے لے کر آپ کو ہرا دیتا ہے, کہتا ہے جی کیا کریں جی وہ ہار گیا. تو یہ اس طرح کے جو مواقع ہوتے ہیں نا جن میں کوئی کردار پیش کر سکتا ہوتا ہے صحیح, تو وہ اپنے مفاد لے کر بیٹھ جاتے ہیں. میں آپ کو عجیب سی حدیث سناتا ہوں آپ کو, آپ نے نہیں سنی ہوگی کبھی, صحیح بخاری میں ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احزاب کا معرکہ لڑا ہے تو پہلے تو مکے والے آتے تھے، بدر میں بھی آئے، احد میں بھی آئے. اب کی بار 7 بنو غطفان آ رہے تھے اور بھی کئی قبائل آ رہے تھے، تو اس لیے ان کو احزاب کہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی اگر آپ مشورہ دیتے ہو تو ہم مدینے کے باغات کی پیداوار بنو غطفان کو دینے پر ان سے مذاکرات کر لیں، ان سے کہیں کہ تم نکل جاؤ اور مکے والوں کو ہم دیکھ لیں گے. سنی پہلے کبھی؟ صحیح بخاری میں ہے. اچھا، اب کیا ہوا کہ صحابہ کرام کہنے لگے حضرت ہم نے تو ان کو کبھی ایک دانہ کھجور کا اس وقت نہیں دیا جب ہم اکیلے ہوتے تھے، اب تو ہمارے ساتھ اسلام ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے جذبات دیکھے تو اپنی رائے کو پیچھے کر لیا، واپس لے لیا اور وہ نہیں کیا. تو اب جو وہاں پر مطلب کچھ کر سکتا ہے، جو بڑا کہتا ہے میں کر سکتا ہوں، اس کو مفاد دے دو، چپ کروا دو اس کو. موٹی سی بات ہے، 2 اور 2 4 سے 1 نکلا 3. مفادات کی جنگ ہے، کون مر رہا ہے کون نہیں مر رہا اس سے غرض بہت کم ہے. ایمان، اسلام، غیرت، دین وہ سب پیچھے ہے. اور دوسرے جو پڑوسی آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے، وہ باتوں میں زبانی جمع خرچ کرتے ہیں. یہ جو جن کی سرحدیں ساتھ لگتی ہیں وہ سب مصر کی لگتی ہے بالکل. یہ میرے سامنے نقشہ کھولا ہوا ہے. یہ زبانی جمع خرچ کرتے ہیں اور اپنے مفادات پر اپنی فارن پالیسی بناتے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک بات یہ بھی ہے کہ یار امریکہ سامنے کھڑا ہے، فرانس کھڑا ہے، برطانیہ کھڑا ہے، تو کس سے لڑو گے؟ تو کسی میں دم نہیں کہ وہ لڑ سکے. لیکن کچھ اگلے سوال میں آئیں گی باتیں کہ پھر کیا کر سکتے ہیں، لڑ نہیں سکتے تو کیا کر سکتے ہیں. اس میں عرض کروں گا کہ یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی سعد بھائی، آپ اس حوالے سے آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیے جی، اب ہم تو اس لیول پہ ہیں تو ہم تو صرف اپنے حساب سے جتنا مینٹل لیول ہے بات کر سکتے ہیں. اب اوپر کی سطح میں کیا کیا برڈنز ہیں، کہاں پہ کیا ریسٹرکشن ہے، اس پہ ہم لوگ جتنی مرضی باتیں کر لیں تو وہ ایسا ہوگا کہ ہم لوگ جو ہے نا بس ایسے ہی تیر چلاتے جا رہے ہیں. صحیح. ہمیں بالکل بھی نہیں پتہ. اور اس کا ایکچولی ہم لوگ الحمدللہ اپنے ٹیچر سے پڑھتے بھی ہیں، تو ہمارے ٹیچر نے نا بڑی زبردست بات بتائی. ہم بھی تھوڑے سے ذرا جوش میں آ رہے تھے کہ جی شیخ ہمیں یہ بتائیں کہ جی ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب ظاہر بات ہے نوجوان کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی راستہ تو پتہ چلے، اسی مسئلے کے حوالے سے کیا کرنا کیا ہے. ہمارا ملک کچھ نہیں کر رہا، فلاں جو ہے ملک ہے کنٹری کچھ بھی نہیں کر رہا. تو شیخ نے بڑی زبردست بات کی. کہتے ہیں کہ دیکھو ہم یہاں پہ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہیں کہ یار ان کے پاس اتنا کچھ ہے، ساتھ ہی ان کا بارڈر لگتا ہے، وہ آگے ہاتھ نہیں ڈال رہے. اور جب پاکستان کے اوپر بات آئی نا، وہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو تم لوگ کو کیا پتہ کہ پاکستان چاہے وہ آرمی ہے یا چاہے پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے ان کے اوپر کتنا پریشر ہے. میں ان کے ورڈز ریپیٹ کر رہا ہوں. صحیح. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے یعنی ملینز پرہیپس بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالر انہوں نے پیشکش کی ہے کہ جی اسرائیل کو آپ ایکسیپٹ کر لو، اور بڑا پش کر رہے ہیں. صحیح. تو ہمارا جو ملک ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. حالانکہ ہمارا ملک سے پچھلے کچھ عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیفالٹ ہونے لگے، ابھی گئے. تو بولتے ہیں یہ جو ایک قربانی دی جا رہی ہے ہمارے ملک کے اوپر کی سطح میں، تو آپ کو کیا پتا ہو. تو انہوں نے ایک ایگزامپل دی. اب ہو سکتا ہے اور بھی کوئی ایکسکیوزز ہوں، اللہ عالم. تو اس میں ہمارے شیخ ہیں وہ مزید یہ پاکستان کا تو ابو سعد بھائی بعد میں سوال آ رہا تھا، ابھی تو میں ہمسائے والوں کو پوچھ رہا ہوں. جیسے دیکھیں پاکستان کی اپنی سینیریو ہے نا، ہو سکتا ہے ان کی بھی کوئی جو ہے دیکھیں معذرت کے ساتھ. اصل میں میرا جو میں تھوڑا سا کلیئر کرتا ہوں، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب سے ارطغرل ادھر دیکھا نا، ہر گلی میں آپ کو 10-12 مجاہدین نظر ہی آتے ہیں جنہوں نے خلافت لے کے آنی ہے اگلے کوئی 4-5 سال کے اندر ہی. میں نے خیر نہیں دیکھا الحمدللہ. تو وہ اتنے زیادہ مجاہدین پیدا ہو گئے ہیں، مطلب کہ ظاہر ہے ایک سوچ جو ادھر سے آئی ہے تو ظاہر ہے اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے نا کہ وہ جنگجو قوم ہے. تو وہ جنگجو قوم اس ٹائم کیا کر رہی ہے؟ ان کے پاس تو پیسے بھی ہیں، ہمارے پاس تو چلو پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں. پاکستان میں ابو سعد بھائی شاید آپ کو اندازہ کہ نہیں، یہ جتنا بھی ویپن ہے بہت زیادہ تر ترکی سے آتا ہے.
اچھا زیادہ تر جو ویپنز ہیں جو ہم اپنے سیلف ڈیفenس کے لیے رکھتے ہیں تو زیادہ تر جو ہے، اب مجھے ایگزیکٹ فگرز نہیں پتا لیکن زیادہ تر ترکی سے آتا ہے، کیونکہ باقی اٹلی والا، یو ایس اے والا اور جو دوسرے کنٹریز ہیں وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. معیاری بھی ہے. ہاں اور معیاری بھی ہے کیونکہ یہ اسی ٹیکنالوجی کے اوپر سمجھ لو اس کی کاپی کر رہے ہیں. تو یہ کیوں؟ اور اس کے بعد مصر ہے. چلو مصر کو تھوڑا سا اس کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک چیز ہے کہ وہ اس کے حالات ہمارے جیسے ہی ہیں، وہ جتنے کو ہم ہیں بیچارے کھانے پینے کے لحاظ سے وہ بھی وہی ہیں، لیکن ان کا کچھ نہ کچھ تو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں نا. بالکل ساتھ چلے کچھ بھی نہ کریں، میڈیکل کی سہولیات یا کھانے پینے کی چیزیں. اچھا ہو سکتا ہے یہ میری باتیں ساری جذباتی ہوں، لیکن آج کل کے جو نوجوان ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں وہ سب کے جذبات یہی ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں چکر کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ ایکسکیوزز ان کے لیے ہم نہیں دے سکتے، کوئی ایکسکیوز نہیں کسی کے لیے بھی. صحیح. سب کو اپنے سارے مفادات قربان کر کے آگے بڑھنا چاہیے. صحیح. موٹی بات تو یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے. معتصم باللہ رحمہ اللہ عباسی خلیفہ تھے، تو کسی عورت کی پکار پر اس نے کہا لبیک میں آ رہا ہوں. تو اس نے مشورہ کیا تو جو تھے نا نجومی لوگ کہنے لگے جی ان دنوں میں ہمارا علم کہہ رہا ہے کہ نکلنا کامیابی نہیں ہوگی. تو خیر وہ بڑا لمبا لشکر لے کے گیا ایک عورت کی پکار پر، اس نے جا کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، عورت کا بدلہ لیا. تو پھر جب واپس آیا تو شاعر کہتا ہے کہ یہ جو السیف اصدق انباء من الکتب فی حدہ الحد بین الجد واللعب، کہتا ہے کہ نجومیوں کی کتابیں جھوٹ بولتی ہیں اور معتصم باللہ کی تلوار سچ بولتی ہے. ابن قاسم ایک عورت کی انکنفرمڈ قسم کی پکار پر آیا تھا نا، کوئی واٹس ایپ تو نہیں آیا تھا اس کو، نہ کوئی ویڈیو میسیج آیا تھا. بالکل وہ آیا تھا اور اس نے آ کے وہ کیا تھا. یہ ایمان کی غیرت ہے، اس کا یہ ہے نہیں اس وقت نا. مشکل یہ ہے جہاں تک تعلق ہے، مطلب وہ دیکھیں نا وہ اسرائیل کا ترکی کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ تو اس نے 70 سال اس کو تسلیم کیا ہوا ہے. اس کا سفارت خانہ وہاں کھلا ہوا ہے، اس کے مفادات اس کے ساتھ ہیں، اس کے معاہدے طے پائے ہوئے ہیں. تو ابھی لوگ مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں سعودیہ کے ساتھ. بھائی وہ اس نے آج تک تسلیم نہیں کیا، تم کہتے ہو کرنے جا رہا ہے، وہ تو کر چکا ہے. اور تم کہتے ہو وہاں پہ بے حیائی بہت ہو رہی ہے، وہاں تو ہو چکی. تم کہتے ہو وہاں شراب بکنے لگی، وہاں تو 50-70 سال سے بک رہی ہے. تو اب وہ کوئی ایکسکیوز کسی کے پاس نہیں ہے، صرف کندھے سے کندھا جوڑ لینا مسلمان آپس میں. یہاں تو مصیبت سوچوں کی بنی ہوئی ہے نا. جتنا بڑا اختلاف عیسائیوں یہودیوں کا آپس میں ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے نبی کے قاتل ہیں، اس سے بڑی کیا بات ہوگی. اب یہ بھی ایک حیران کن چیز ہے ہمارے لیے کہ نبی کے قاتل کے ساتھ وہ مل رہے ہیں، وہ ایک ہو چکے ہیں. اور یہاں پہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ اخوانی سوچ ہے اور یہ سلفی سوچ ہے اور یہ وہ سوچ ہے. اس سوچوں پر ہم ایک نہیں ہو سک رہے. اب بڑے بڑے اتحاد ہیں کافروں کے، بغیر بلٹ کے بغیر گن کے وہ مسلمانوں کو سجدہ کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں. ایف کیا ہے؟ گن لے کر آتے ہیں، بولے آپ کو گرے کر دیا، آپ کو بلیک کر دیا. کیا ہے وہ؟ گن لے کر آتے ہیں، صرف انہوں نے کندھے سے کندھا جوڑا ہوا ہے. UNO کیا ہے؟ کندھے سے کندھا جوڑا ہوا ہے. تو یہ مسلمان اگر متحد ہی ہو جائیں تو بات پھر وہی آ جانی جو میں بعد میں کرنا چاہ رہا تھا کہ ان سارے کافروں کا ریونیو کہاں سے جا رہا ہے. مطلب ایک مسلمان انڈیویجول اور ایک جماعت اور ایک فوج، ایک حکومت، ہر جگہ پہ وہ آج جو ان کا سیکٹر ہے، یہ جو اس طرح کی چیزیں بناتا ہے، وہ آج ان کو کھانا بھی فراہم کر رہا ہے، ان کو گن بھی فراہم کر رہا ہے. جب امن کے دن ہوتے ہیں تو وہ ملک دباؤ ڈال کر ان کے راستے کھولتے ہیں، کوئی ان کا اشتہار روک کر دکھائے، کوئی ان کا یہاں پہ ان کا کام روک کر دکھائے. اور جب جنگ آتی ہے تو یہ لوگ ان کے پورے خرچے اٹھا رہے ہوتے ہیں. اور یہ سب ہماری وجہ سے جا رہا ہے. حکمرانوں کو بلیم نہ کریں. میں برگر ان کا کھانا چاہتا ہوں تو پھر کیا علاج ہوگا اس کا؟ اور جب کبھی اس طرح کے آتا ہے، شور ہوتا ہے بائیکاٹ، تو ایک دن کے لیے کر لو، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے کر لو، پھر وہی بات چل رہی ہوتی. مستقل طور پر ان کا بائیکاٹ ان کی کمر توڑ سکتا ہے اور ان کو بالکل وہاں سے نکال سکتا ہے. یہ اتنا بڑا سٹرکچر ہے کارپوریٹ سیکٹر کا کہ یہ اپنے بوجھ کے نیچے ہی مر جائیں گے جتنے ان کے لوگ ہیں، اگر مسلمان اپنی سوچ ٹھیک کر لے، حکمران بھی اور عوام بھی. اچھا ابو سعد بھائی، ایک اس حوالے سے میرا
اپنا تجربہ شیئر کرنے لگا ہوں. ایک طرف ہم بائیکاٹ کا کہتے ہیں, میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یہ جو کمپلین ہے نا یہ کمزور لوگ کرتے ہیں, جو طاقتور ہے نا وہ کبھی کمپلین نہیں کرے گا, وہ مسئلے کا حل نکال لے گا. تو کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ یہ بائیکاٹ بھی ہو سکتا ہے اتنی حد تک یہ افیکٹو ہو کہ بس ہم شکایت ہی لگا رہے ہیں, یا تو ہو نا کہ ایک بڑے لیول کے اوپر سرکاری لیول کے اوپر بائیکاٹ ہو, اس کا کچھ فائدہ بھی ہو. میں پوچھ رہا ہوں, میں اپنی رائے نہیں دے رہا. اور یہ کیا افیکٹو بھی ہے کہ نہیں, یہ انڈیویجول لیول پہ جو ہم کمپین چلاتے ہیں جی فلاں کا بائیکاٹ کر دو, فلاں کا بائیکاٹ کر دو. ایک تو تصویر کا رخ یہ ہے. اس کا دوسرا رخ بھی بڑا خطرناک ہے. یہ جتنے بھی انٹرنیشنل فوڈ چینز ہیں, ان کی فوڈ کا اگر کمپیریزن کریں, اگر آپ کہیں سفر میں نکلیں نا, چلو اپنے شہر میں ہو تو پھر ایک علیحدہ بات ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے اچھی خوراک کہاں سے ملنی ہے, گھر سے کھانا کھا لیتے ہیں. جب آپ سفر میں نکلتے ہیں تو جتنے پیسوں میں آپ کو کسی ڈھابے سے تھرڈ کلاس قسم کا گندے تیل والا کھانا ملنا ہے نا, اتنے پیسوں میں ان کی ایک میل مل جاتی ہے جو آپ صاف ستھری جگہ پہ انوائرمنٹ میں بیٹھ کے کھا سکتے ہیں. کیا یہ دوسرا تصویر کا دوسرا رخ نہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اس حوالے سے کہاں پہ کھڑے ہیں؟ کیا ہمارے پاس جب دین نے کسی چیز سے منع کیا تو اس کا متبادل حلال دیا, دنیاوی اعتبار سے بھی جب آپ کسی کو چیز کو منع کریں گے نا تو اس کے متبادل کے طور پر پہلے کوئی چیز دیں گے تو اس کو لوگوں کو ادھر موو کریں گے. تو اس کے اوپر ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ ہمارے کتنی فوڈ چینز ہیں اس حوالے سے, یا کتنے برانڈز ہیں کہ جو ان کو کمپیٹ کرتے ہوں؟ مجھے مثال دے دیں, میرا خیال ہے چند ایک اکا دکا ہوں گے کسی ایک فیلڈ میں, ادروائز کچھ بھی نہیں ہے. اس میں دیکھیں اس میں تو کوئی بات نہیں ہے کہ یہ اگر فوڈ چینز کی بات کیجیے تو بہت آگے ہیں ہر لحاظ سے, لیکن اگر ہم بوائکاٹ کریں ان کو فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ فرق پڑتا ہے. صحیح. اور ابھی مجھے بھائی دکھا رہے تھے کہ آپ کو پتہ ہے میکڈونلڈس, انہوں نے تو ابھی پورا اپ فرنٹ آ کے انہوں نے جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا تو انہوں نے IDF کو جو ہے فری میلز دیے ہیں کہ جی بڑے جو ہے اور بڑی ہمت کی بات ہے, بڑی محنت کر رہے ہیں اور یہ ہے وہ ہے. تو اس کے بعد جب لوگوں نے بوائکاٹ کیا کئی جگہوں میں تو ٹرکی میں اور وغیرہ, تو انہوں نے تو باقاعدہ اندر جا کے بڑا ہلا گلا بند بھی کروایا اور یہ وہ ساری چیزیں. اچھا, ہمارے پاکستان میں میکڈونلڈس کی میرے سامنے ایک پوسٹ آئی تھی. اب اللہ تعالی عالم, اس میں ہوتا یہ ہے کہ فرینچائز تو لی ہوتی ہے سب نے, یعنی میکڈونلڈس چاہے وہ ادھر آئیں کہیں بھی ہے, اس کا ایک پرٹیکولر ون ٹائم کاسٹ بھی ہو سکتی ہے, اور ہو سکتا ہے آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دی انٹرنل فیکٹر کہ اس میں ہو سکتا ہے کچھ پرسنٹیج ہے وہ ماہانہ دیتے بھی ہیں, 12% وغیرہ جو بھی ہے, جو فرینچائز فی ہے وہ اوریجنل پیرنٹ کمپنی کو جاتی ہے. KFC کی نہیں جاتی, لیکن اس کی جو سننے میں آ رہا ہے کہ اس کی جا رہی ہے ابھی. اچھا, اس میں ان لوگوں نے اب دیکھیں آؤٹ آف نو ویئر پوسٹ آتی ہے جی میکڈونلڈس پاکستان کی کہ جی ہماری یہ فلاں LLC کمپنی ہے, ہم نے 1 ملین پاکستانی روپیز الخدمت فاؤنڈیشن کو دیے ہیں, تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس کا حصہ نہیں ہیں. آپ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں, یعنی انہوں نے 1 ملین روپیز اگر پہلے کبھی دیا ہو تو اتنے کھلم کھلا کبھی بتایا کہ جی ہم دے رہے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کا بزنس ہٹ ہو رہا ہے, اس کا مطلب فرق نہیں پڑ رہا ہے. تو وہی آپ کا سوال تھا نا کہ فرق پڑتا ہے کہ نہیں, فرق پڑ رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں سائڈ لائن کر رہے ہیں, اور لوگوں نے ان کی پوسٹ پر بھی ان کو اتنا بیش کیا ہے کمنٹس پہ, انہوں نے کمنٹس کو بھی ٹرن آف کر دیا. تو دس از ہاؤ اٹ از, یعنی فرق پڑتا ہے جی, فرق پڑتا ہے. اور جو دوسرا رخ ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا, کس چیز میں جو میں نے دوسرا رخ بتایا نا کہ ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں, اس کے اوپر بھی تو ہمیں آنا چاہیے نا. ہمارے جو ہم نے سارا انویسٹی پراپرٹیز میں کر دیا, تو ہماری مسلم امت کو یا پاکستانیوں کو اس طرف بھی سوچنا چاہیے کہ ہم ان سے کچھ سیکھ کے اس لیول کے برانڈ ادھر جب انٹروڈیوس کریں گے اور اس لیول کو بھی مینٹین کریں گے, تو پھر یہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی ہمیں کسی کو کہنے کی. کرنا چاہیے آگے بڑھنا. اس میں نا 2 باتیں ہیں, یہ 2 ڈائمینشن نہیں ہے, اس کی زیادہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایز اے انڈیویجول کیوں کہتا ہوں کہ مجھے اس لیول کا ہی ملے تو میں کھاؤں گا اور اس سے نیچے والا میں نہیں کھاؤں گا. اٹ مین کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر تو میرا اپنا جو ذوق اور میرا اپنا ذائقہ مینٹین رہے تو پھر فلسطینی مظلوم ہے اور پھر ان کو نہیں کرنا چاہیے. اور اگر میرا اپنا ذائقہ ڈسٹرب ہو رہا ہو تو پھر جائیں پہاڑ میں, ان کو گولیاں لگتی رہے, میں کیا کروں؟ نہیں شیخ, اس میں ٹیسٹ کی بات نہیں کر رہا میں, ایک چیز کلیئر کر دوں, لیول کی بات بھی کر لیں نا. نہیں, میں سروسز کی بات کر رہا ہوں. سروسز بھی انوائرمنٹ آ جائے تو انوائرمنٹ کر لیں آپ.
مطلب میں چاہ رہا ہوں کہ میرا انوائرمنٹ اور میرا میرٹ میرا سٹیٹس وہ رہے تو وہ مظلوم ہے اور اسرائیل ظالم ہے، اور اگر میرا جو وہ یہ سارا سٹیٹس مینٹین نہیں ہوتا تو پھر وہ مرتے ہیں، پھر پرواہ نہیں ہے. ہمیں اس سوال پہ سوچنا چاہیے ہمیں. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم 100 چیزیں کافروں کی، اور کافر بھی 2 قسم کے ہیں، ایک تو جو ہمارے خلاف نہیں لڑ رہا اور ایک ہے جو ہمارے خلاف مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا ہے، اس کی استعمال اگر کر رہے ہیں، اگر اس میں سے 80 بھی اگر ہم مستقل بائیکاٹ کر دیں، اتنی پاکستان کی معیشت گرو کرے گی اور اتنا ہی ان کا بیڑا گرک ہو جائے گا. بہت بڑی کمیونٹی ہے 25 کروڑ کی. صحیح. مطلب اگر ہم ایک ہی چنی لگا دیں نہیں بھی بس بائیکاٹ ساری چیزوں کا اور بعد میں ساری کھول دیں، یہ غلط ہے نا. ایسے ہی ہوتا ہے مثلاً یا تو چلتا رہے نا. مجھے پرسوں میں گیا وہاں پہ تو وہ اسلام آباد سے نکل رہا تھا تو وہ کہنے لگے جی یہ نا ٹوٹل ہے، اس کا بڑا اچھا تیل ہوتا ہے. میں نے کہا بھی ہم نے تو کئی سالوں سے اپنے پاکستان کے پمپوں سے ڈلوانا شروع کیا ہے اور اس میں بھی اچھے ہیں، اس میں ڈلوا لیتے ہیں. اب نہ تو وہاں پہ کوئی سٹیٹس کا مسئلہ ہے، نہ انوائرمنٹ کا مسئلہ ہے، نہ وہاں پہ کوئی اس کے معیار کا مسئلہ ہے، لیکن صرف یہ جو ہے نا دماغ کی سوچ یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے. تو یہ پیدا ہو جائے جہاں پہ دیکھو ٹویوٹا کی کار اگر آپ مقابلے میں نہیں لا سکے تو چلو لے لو یار، ٹویوٹا لے لو، لیکن جہاں پہ ہو سک رہا وہ تو کرو نا. اچھا جب آپ کو یہ نظر آئے گا نا کہ لوگ ادھر سے نکل رہے ہیں تو اب دیکھو یہ آپ کا گور میں شور میں ٹھیک چل رہا ہے، آیا بازار میں تو کامیاب ہو گیا. تو جب ہماری سوچ بہتر ہوگی، کنزیومر اس طرف آئے گا نا، تو پھر لوگوں کو بھی ہمت ہوگی کہ وہ آگے بڑھ کر کچھ کر سکیں. بزنس کمیونٹی کو آگے آ کے تو ان کو ظاہر وہ آپ کی بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ لوگوں کو متبادل کا کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے دماغ بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر نہیں ہوتا تو ہمیں اپنا معیار کم کر لینے کو برداشت کرنا چاہیے، اور ان کو ہمیں ان کی گولیاں چلانے کے پیسے ان کو نہیں دینے چاہیے. ہاں شیخ ایک اور چیز ہے، وہ بھی جیسے پہلے سوال کیا کہ قریب ہمسایہ مسلم ممالک کیا کر رہے ہیں. جب بھی کوئی کسی ملک میں مسئلہ آتا ہے نا تو سب سے پہلے لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں پاکستان کو اور سعودی عرب کو. یہ کیا وجوہات ہیں اور کیا ہمارے اوپر کوئی اس طرح کی ذمہ داریاں واقعی عائد ہوتی ہیں جس طرح ہم ایک ایٹمی ملک ہیں؟ دیکھیں 2 باتیں اس میں شیخ معذرت ایک چیز میں بھول گیا تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف کی کہ الحرب خداعۃ، کہ جنگ جو ہے نا وہ دھوکہ دہی کا نام ہے. لازمی نہیں کہ آپ وہ کوئی آپ کے لیے لڑنے آیا گن لے کے دروازے پہ، آپ بھی اسی ٹائم آ کے تو چاہے آپ کے پاس گن ہے لوڈیڈ ہے نہیں ہے ڈنڈے سوٹے سے آپ اس کے اوپر حملہ کر دو. تو جنگ میں حکمت عملی بھی ہوتی ہے نا کہ چلو ابھی وہ آیا تو چلو میں تھوڑی سی تیاری کر کے تو پھر میں اس کو جا کے تو حملہ کروں گا. تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے تجزیہ کیا ہونا چاہیے؟ 2 باتیں اس میں کرنے کی ہیں. پہلی بات تو یہ کرنے کی ہے کہ آپ اس سے پہلے ایک اور سوال کر سکتے ہیں کہ یار نوجوان پوچھ رہا ہے کہ میں کیا کروں، اور فلاں ملک کہہ رہا ہے کہ ہمیں راستے دو، ہم جانے کو تیار ہیں، اور فلاں ہمارا نوجوان اگر کسی کو کہے نا کہ میں آپ کو راستہ دیتا ہوں چال، تو وہ بالکل جانے کو تیار ہو جائے گا. لیکن سوال یہ ہے جو ہماری کیفیت انفرادی طور پر ہے وہی کیفیت جماعتی ہے اور وہی کیفیت حکومتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے آج سے 2-3 دہائیاں پہلے سے یہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ کافروں سے سود پر قرض لو اور اپنے معیار زندگی کو بلند کرو. ذات ہے تو موٹر سائیکل والا کار لے لے، جی جھگی والا کوٹھی لے لے، سمجھے؟ اور اگر حکومت ہے تو وہ پانی پینے کو ملے نہ ملے، بیمار کا علاج ہو یا نہ ہو، اچھی یونیورسٹیاں اچھی تعلیم دینے والی ہوں یا نہ ہوں، بس ان کو موٹر وے بننے چاہیے اور یہاں پہ فلاں ٹرین اور فلاں ٹرین چلنی چاہیے. تو وہ جیب سے تو کوئی نہیں چلائے گا، وہ لے گا قرض لے گا سود پہ، تو سود کے ساتھ مقروض ہو جائیں گے. صحیح. اور میں انفرادی اگر میں یہی کام کروں، بینک کا مقروض ہو گیا ہوں، اب میں کس منہ سے جاؤں گا لڑنے کے لیے؟ میں تو مقروض ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بندہ اللہ واسطے مار کے میں شہید ہو، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو، پھر بھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا اگر مقروض ہوا تو. اچھا اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسلمان نہ جائیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شیشے کا تیرا گھر ہے، سمجھے، چلا تو اسے جاتا نہیں، جسم تیرا مقروض ہے، تو پھوٹے بہت مارتا ہے، مجھے موقع ملے تو میں چلا جاؤں. تو پہلے اپنے مسل بنا، صحیح، اور تیاری کر،
اور گن چلانا سیکھ، اور اپنے قرض ورد سخت جان ہونا سیکھ، بغیر استری کے کپڑے پہننا سیکھ، پیدل چلنا سیکھ، اور جب رہنا سیکھ. ہاں اب یہ تو بوجھ بن جائے گا، ان کو ساتھ لے کر جائے کوئی پارٹی تو یہ تو راستے میں کہے گا ہے میں تو نہیں چل سکتا. تو یہی سیم کیفیت گورنمنٹ کی ہے کہ وہ انہی سے قرضے لے کر 100 کی کیفیت میں ہے. اور اس حالت میں جو سوال انڈیویجول سے بنتا ہے کہ تو کیوں نہیں جاتا، مسلمان ہے، غیرت نہیں تیرے میں، وہی سوال فوج سے بنتا ہے، وہی سوال حکومت سے بنتا ہے، اور سب کی کیفیت ایک ہے. اور یہ کیوں ہوئی ہے؟ یہ ہوئی ہے ہم نے اپنا معیار زندگی بلند کرنے کی کوشش کی. جن لوگوں نے لڑنا ہوتا ہے ان کی کیفیت یہ نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا معیار زندگی بنایا اور انہوں نے پھر سروائیو کیا. پڑوس میں افغانستان میں اللہ کے فضل اور ایمان کی دولت کے بعد جو سب سے بڑا فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ 61 ملکوں کی فوجیں مینرل واٹر پیتی تھیں اور یہ جوہر پہ اپنی قمیص رکھ کے پانی پی لیتے تھے. سمجھے بات؟ تو یہ کون ایسے لوگوں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ عربی کا جملہ ہے من کان بیتہ من زجاج فلا یرمی الناس بالحجارہ. جس کا گھر شیشے کا ہوتا ہے نا، کسی کو پتھر نہیں مار سکتا. اب شیشے کا گھر بناؤ اور ہر حکمران آ کر کہے کہ میری اس کرتوت سے تمہارا معیار زندگی بلند ہوگا اور اس بنیاد پر ہم ان کو ووٹ دیں اور ان کو لے کر آئیں، حالانکہ یہ باعث مذمت ہے معیار زندگی بلند کرنا، اور وہ اس کو خوبی بنا کر پیش کرے. اور جب کبھی اس طرح کا کوئی حادثہ ہو جائے تو کہتے ہیں مجھے چھوڑو میں جاتا ہوں. کس منہ سے کہتے ہو؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آدھی دنیا فتح کی. انہوں نے اعلان کیا میرا گورنر 4 جائز کام نہیں کرے گا. نمبر 1 موٹا کپڑا پہنے گا، بری کپڑا نہیں پہنے گا گرمی میں بھی. نمبر 2 آٹا چھان کر نہیں کھائے گا. نمبر 3 چھوٹے قد کا گھوڑا استعمال نہیں کرے گا. نمبر 4 چھلانگ لگا کے چڑھے گا، زین لگا کے، رکاب لگا کے نہیں، ننگی پشت پہ بیٹھے گا. میرا گورنر. 4 پابندیاں قبول ہیں تو گورنر بنو ورنہ جواب دے دو. حالانکہ چاروں جائز کام ہیں. جب وہ اونچے قد کے گھوڑے پہ چڑھ گیا تو پیٹ بھی چھوٹا کرنا پڑ گیا، اور جب تنکوں والا آٹا اندر گیا تو اندر کے نخرے نکل گئے، اور جب زین کے بغیر گھوڑے کا پسینہ اور آپ کا پسینہ ایک ہوئے تو سارے نخرے نکل گئے. تو وہ آدھی دنیا فتح کر چکے، آدھی کا ارادہ تھا، تو اس لیے وہ لوگوں کو خود بھی اپنی بازو کو تکیہ بنا کر سو جاتے تھے جہاں چاہتے تھے. کبھی کبھی تو جوتی کو تکیہ. ہاں تو آپ دیکھیں نا، جس قوم نے اس طرح کی پھوٹیں مارنی ہے نا، پہلے یہ کام کرے نا. یہ تو نہیں کہ جانا ہے ہاتھ باندھ کر اور جا کر کے مرنا ہے، یہ تو کوئی کام نہیں ہے. تو حکومتوں کو بھی اللہ ہدایت دے، وہ اور عوام جو ووٹ دیتے ہیں ان کو بھی اللہ ہدایت دے کہ جو کافروں سے قرض لے کر تمہیں مقروض کر کے پاکستان کی تعمیر و ترقی کرتا ہے اس کو سمجھو کہ یہ خیر خواہ نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. اور جب ہم یہاں سے سیدھا ہوں گے نا پھر ہم لڑ سکیں گے، پھر ہم غیرت کا تقاضا بھی پورا کر سکیں گے. یہی حال سعودیہ کا ہے، یہی حال سعودیہ کا ہے. اپنی فوج کوئی نہیں سمجھے، اور اپنی سیکورٹی میں رونے منت ہے کہنے کے جو سامنے کھڑا ہے لڑنے کے لیے. اب وہی اس کی سیکورٹی کر رہا ہے اور وہ جا کر اس کے خلاف کیسے لڑے گا؟ اسرائیل کے خلاف لڑنے کا مطلب فرانس سے لڑنا، برطانیہ سے لڑنا، امریکہ سے لڑنا. سمجھا آپ بات؟ تو یہ سب باتیں کرنے کی ہیں. یہ اگر آپ نے اتنا ہی عزم اچھا کیا ہوا ہے نا، اس کے لیے پھر پورا انوائرمنٹ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا استاد بھائی، ایک طرف جو انٹرنیشنل جتنے بھی ہیں میڈیا چینلز وہ سارے کے سارے اسرائیل کے ساتھ اوپنلی کھڑے ہیں. دوسری طرف یہ جو سنگرز ہیں انٹرنیشنل جو مسلم ممالک میں بھی بڑے پسند کیے جاتے ہیں، مثلا جسٹن بیبر، یہ بھی اوپنلی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کے مقابلے میں جو مسلم ممالک ہیں یا جو یہ جو ہمارے کنٹریز ہیں، مثلا پاکستان ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، اس میں انڈیا میں بھی بہت زیادہ مسلم کمیونٹی ہے. اس طرح کے ممالک کے جو ہیں سنگرز ہیں یا پھر اس طرح کی جو کمیونٹی ہے، سیلیبریٹیز ہیں، ان کی طرف سے بھی کوئی فلسطین کے حق میں بیان سامنے آئے ہیں؟ دیکھیں جی، ایکچولی ہو کیا رہا ہے کہ جو جنگ ہے نا سو ٹو سے، ایک تو آن گراؤنڈ لڑی جا رہی ہے اور ایک جنگ لڑی جا رہی ہے ہارٹس اینڈ مائنڈس کے اوپر. صحیح. ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ایک طرفہ نیوز دکھائی جا رہی ہے، اور یہاں سے جو زمینی حقائق شو کروانے کی کوشش بھی کرتا ہے نا، جو کہ ان کے اگر خلاف ہو تو ایک تو اس کو میوٹ کر دیا جاتا ہے، شیڈو بین کر دیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے کہ کچھ ویڈیوز ہم جب اپلوڈ کرتے ہیں تو لوگ ہمیں کمنٹس کرتے ہیں کہ جی ہم یہ ویڈیو پلے نہیں کر پا رہے.
यानी उसको ना उसकी रीच कम कर देते हैं ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे ही ना। और कई लोगों के तो इन लोगों ने वार्निंग दी कि जी आपका कंटेंट ठीक नहीं, जो कंटेंट है वो ठीक नहीं है, आप इसको ज़रा चेंज करें, अदरवाइज आपके साथ फिर हम निबड़ लेंगे। और उनके अकाउंट इन्होंने बंद कर दिए हमेशा के लिए, उनको बैन कर दिया है। तो ये अभी सिचुएशन चल रही है जी। तो उसमें अगर तो कोई कमेंट्स आते होंगे भी इन सेलिब्रिटीज़ के वगैरह वगैरह, तो वो बिल्कुल सरेआम नहीं आते, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनके फॉलोवर्स उनके बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को जो अवेयरनेस मिल जाएगी। तो ये अभी सिचुएशन चल रही है जी। वो तो माशाल्लाह, यानी अल्लाह ताला इनको इस्तकामत दे, जो हमारे कुछ ऐसे वहाँ के लोकल भाई हैं, जो भी कुछ हो रहा होता है तो बड़ी रॉ सी फुटेज बनाते हैं और हमें फिर आगाही मिलती है कि जी ये हो रहा है यहाँ पे। हालांकि उन्होंने इंटरनेट भी बंद किया हुआ है, फिर ये है कि बड़ी मुश्किल से हम तक जो भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पहुँचती है तो वो आपके सामने जो आजकल हम देख रहे हैं, और एक्चुअल में क्या हो रहा है वो शायद हम देख भी ना पाए, हम देख और जो फुटेजेस पहुंच रही हैं वो तो इतनी दर्दनाक हैं कि वो नहीं बंदा देख सकता। वैसे कहते हैं जी नबियों के खिलाफ बोलो तो ये हमारा ना अपना इजहार राय की आज़ादी है, और यहाँ उनका खून भी कोई नहीं दिखा सकता। सही कैसी? और ये इनकी अकल है, ये इनका अखलाक है, ये इनका दीन है। अच्छा, ये शेख अभी जो मुसलमान है और यहूदी हैं, इनके दोनों के लिए ये तकरीबन मेरा लास्ट क्वेश्चन ही है, दोनों की बैतुल मक़दस के लिए उतनी ही फजीलत है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशीन गोइयाँ की इस हवाले से, अब आगे क्या होने वाला है? अक्सर लोग कह रहे होते हैं जी यहूदियों का अभी बुरा वक्त शुरू होने वाला है, ये जो अभी जो हमास ने हमला किया है इसकी क़यामत की निशानियों में से एक है ये, और इस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। लेकिन इन हवाले से, इस हवाले से हक़ाइक़ क्या कहते हैं? देखें, एक तो कुछ ऐसी इसकी अहमियत की बातें गुजर चुकी हैं और कुछ आने वाली हैं। जो गुजर चुकी हैं, अल्लाह फरमाते हैं सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। तो अल्लाह ताला ने रूट बयान कर दिया कि इस्लाम शुरू हुआ मक्का से और आखिर होना जाकर बैतुल मक़दस में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये मैदान महशर है और वहीं पे लोग सारे जमा होंगे। तो इंतहा वहाँ इब्तदा यहाँ से। दूसरी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम की फजीलत में बहुत हदीसें बयान की हैं, और शाम सीरिया, जॉर्डन और बैतुल मक़दस का इलाका मिलाकर वो शाम बनता है, और यही अर्द महशर है। अच्छा, जो महदी साहब आने हैं उनकी लड़ाइयाँ भी इस इलाके में होनी है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी दिमश्क के सफ़ेद मनारे पे उतरना है। वो मनारा आज भी मौजूद है, वहाँ मस्जिद कोई नहीं, सिर्फ मनारा है, वहाँ मस्जिद नहीं, सिर्फ मनारा है। वहाँ पे दो फरिश्तों के ऊपर हाथ रख कर उन्होंने उतरना है। जब उतरेंगे तो देखेंगे कि हज़रत महदी साहब अपनी कौम को नमाज़ पढ़ाने लगे हैं। तो वो कहेंगे आइए जनाब आप जमात करवाएं, ये हदीस में आता है। तो वो कहेंगे नहीं नहीं, आप इस कौम आप हैं, आप नहीं पढ़ानी, मैं आपके पीछे पढ़ूँगा। तो महदी साहब नमाज़ पढ़ाएंगे और वो पीछे पढ़ेंगे। एक हदीस में आता है कि दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का 1/3 जो दुश्मन हो जाएगा, 2/3 इनके साथ मिल जाएगा, और 1/3 कत्ल हो जाएगा दुश्मन। ये शायद मुझे याद नहीं आ रहा कि ये वो दोनों के से अलग होंगे, नौन में, और यानी 1/3 की वहाँ पे कत्ल व गारत होगी। उसके बाद फिर वो पूरी दुनिया पर खिलाफत कायम करेंगे और 7 साल हुक्मरान रहेंगे, और उनके दौर में इतनी बरकत आएगी कि एक अनार कई लोग खाएं तो शेर हो जाएंगे, एक जानवर का दूध कई लोग पिएं तो उनके लिए काफ़ी हो जाएगा। इसी दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मुकाबला होना है दज्जाल का, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो 4 जगहों पे नहीं आ सकेगा, एक मस्जिद नबवी मदीना, एक मक्का, एक बैतुल मक़दस और कुदस का इलाका, और एक तूर, यहाँ नहीं आ सकेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बाबे लुद के पास वो उनका टाकरा होगा, तो वहाँ पे उसको कत्ल कर दिया जाएगा या वो पिघल जाएगा उनको देखकर। तो ये भी उसी तरह ही उसी जगह पर ही है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाएगा कि ए ईसा अपने साथियों को लेकर तूर पे चला जा, मैं एक ऐसी कौम को छोड़ने जा रहा हूँ जिसका तुम मुकाबला नहीं कर सकते। तो वो होगी याजूज माजूज निकलेगी, तो वो बहरा तबरिया का सारा पानी पी जाएंगे। तो बहरा तबरिया भी वहीं पे ही है। अच्छा, सही मुस्लिम की हदीस है
کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ طوفان آیا اور ہماری کشتی معلوم نہیں کدھر چلی گئی، تو وہاں پہ ایک جزیرہ تھا اور وہاں پہ ایک جانور تھا جس کی سمجھ نہیں آتی تھی اس کا منہ کدھر ہے، بال ہی بال تھے۔ اس نے کہا آگے جاؤ، آگے گئے تو ایک بہت بڑا آدمی تھا، اس کو زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا، تو وہ ہمیں سوال کرنے لگ گیا، فلاں علاقے کے باغات ابھی تک پھل دے رہے ہیں؟ بولے ہاں۔ تو کہا ایک وقت آئے گا وہ پھل نہیں دیں گے۔ فلاں کنواں وہ پانی دے رہا ہے ابھی تک؟ بولے ہاں دے رہا ہے۔ تو کہا ایک وقت آئے گا وہ پانی نہیں دے گا۔ یہ سب چیزیں اسی علاقے میں ہی ہیں، اسی علاقے میں ہی۔ اور جو دجال ہے پوری زمین میں گھومے گا، اس علاقے میں نہیں گھومے گا۔ پھر ایک آگ نکلے گی، ہاں جب وہ یاجوج ماجوج پوری زمین پر گھوم جائیں گے، سب کو قتل کر دیں گے، اور پھر آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، اللہ ان کو رنگین کر کے واپس کرے گا، تو وہ کہیں گے لو جی آسمان والے بھی مار دیے، زمین والے بھی ہم نے مار دیے۔ پھر ان کی گردن پر ایک دانہ نکلے گا جس سے وہ سب ایسے مریں گے جیسے ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ بجلی بند ہونے سے سب بلب ایک وقت میں بند ہوتے ہیں نا۔ تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ طور سے اتریں گے اپنے ساتھیوں کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ کہیں گے یا اللہ ہر جگہ ان کی بدبو ہے، میں کہاں رہوں، یہاں تو کوئی جگہ ہی نہیں بن رہی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ جانور بھیجے گا، ان کو اٹھا کر لے جائیں گے، ان کے تیر کمان جو ہوں گے نا ان کو جلا کر یہ روٹیاں پکائیں گے کتنی لمبی مدت تک۔ تو یہ ساری باتیں اسی علاقے سے متعلقہ ہیں۔ پھر ایک آگ نکلے گی آخر میں، وہ پوری زمین پر آئے گی، تو آہستہ آہستہ چلے گی تو لوگ بھاگیں گے اس کو ڈر کر، رات ہو جائے گی تو آگ رک جائے گی، وہ سو جائیں گے، اور تبھی تم حیث باتوا، صبح ہوگی تو پھر چلنا شروع کرے گی تو پھر بھاگیں گے۔ اس طرح پوری زمین کو، یہ شام کی سرزمین میں لوگوں کو لا کر کے وہاں پہ میدان محشر ہوگا۔ تو موجودہ اور سابقہ تمام اشارے اس طرف ہی جاتے ہیں، اس وجہ سے وہ بھی اسی پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور مسلمان چونکہ وہاں رہ رہے ہیں اور ان کو لا کر کے وہاں پہ ٹھوکا گیا ہے، تو وہ پھر اس کے بعد ظلم بھی کیا جا رہا ہے بے شمار، اس لیے ہمیں مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ابو سعد بھائی، آپ کی کیا نصیحت ہوگی یوتھ کے لیے جو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہیں، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں، کنفیوز ہیں زیادہ تر لوگ کہ ہم کچھ تو پوچھ رہے ہیں ہم کیا کریں، اور کچھ سمجھتے ہیں کہ ہم جو فلسطین میں ہونے والے ظلم کی فوٹیجز دکھائیں اور ہمارا اکاؤنٹ بین ہو جائے گا تو ان کو ایک تسلی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، ہم نے قربانی دے دی۔ تو اس حوالے سے آپ کیا نصیحت کریں گے، یوتھ کو کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے بالکل ایسے یہ ایموشنز تو ہوتے ہی ہیں بندے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، فرماتے ہیں اذا قامت احدکم القیامہ وفی یدہ فصلۃ فلیغرسها، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص دیکھے کہ اس کے سامنے قیامت برپا ہونے لگی ہے، بس قیامت قائم ہونے لگی ہے، اور اس حالت میں اگر اس کے ہاتھ میں کوئی بیج ہے، سیڈ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ بیج زمین کے اندر ڈال دے، مٹی کے اندر ڈال دے۔ تو بڑا ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے، حالانکہ قیامت تو بس ابھی قائم ہونے لگی، کسی کو فائدہ تو نہیں ہونے لگا۔ تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ ہم سے جو ہو سکتا ہے، جو ہماری کیپیبلٹیز ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، اسٹرینتھ دی ہے، اس کا ہم استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ تم نے کتنا بڑا امپیکٹ کریٹ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی تمہارے اندر اسٹرینتھ تھی تم نے اس کو کتنا استعمال کیا ہے، وہ کرتے ہوئے باقی جو ریزلٹس ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینے چاہیے۔ تو اس میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگ دعا کی طرف آئیں۔ دعا بہت ضروری ہے، دعا کو ہم بڑا لائٹ لیتے ہیں، حالانکہ دعا وہ ہتھیار ہے کہ تقدیروں کو بھی بدل دیتی ہے۔ تو دعا کا جو ہے دامن ضرور پکڑیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھنی چاہیے۔ ہمارے ہاں نوجوان مسجدوں سے دور ہیں، آپ کو مساجد میں پہلی صفوں میں نوجوان نظر نہیں آتے جنرلی، تو ان کو آنا چاہیے۔ اور مجھے ابھی بھی یاد پڑتی جب نیا دین کی طرف آ رہا تھا نا، تو جن کا میں حلقہ اٹینڈ کیا کرتا تھا وہ کہتے تھے کہ جس دن مسلمان مسجد میں آنا شروع ہو گئے نا، جیسے جمعے کی نماز کے لیے فل بھری ہوتی ہے، اگر عام نمازوں میں بھی بھر جائے تو مسلمان کا ویسے غلبہ ہو جائے گا۔
تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم نماز کی طرف آئیں, دعا کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی مثال کے طور پہ بندہ کانٹینٹ رائٹر ہے اچھا, تو اس کانٹینٹ رائٹنگ کرتے ہوئے اپنی آواز کو ریز کرے, بتائے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے, کہ بائسنس جو میڈیا میں ہے اور لوگ زیادتیاں کر رہے ہیں, تو وہ اجاگر کرے اس چیز کو. اور کسی کے اندر اگر اچھی پبلک اسپیکنگ سکلز ہے, اس کے تھرو اپنی وائس ریز کرے. اور جیسے ماشاء اللہ آپ کا یہ پلیٹ فارم ہے, آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی آواز الحمدللہ ریز کریں, بہت اچھی بات ہے. اور اگر کسی کے پاس لیٹس سے $1 ہی کیوں نہ ہو, وہ جو ہے ڈونیٹ کرے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے آپ سے پوچھنا ہے. تو دس از واٹ وی کین ڈو انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی مزید آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہم ہیلپ کر سکتے ہیں اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کی, تو ضرور کریں انشاءاللہ. جس طرح کل بڑی اچھی بات کی محمد علی بھائی نے, اس وقت ہمیں یونائٹڈ ہونے کی ضرورت ہے انٹلیکچوئل پوسٹ کے حوالے سے. وہ میں آپ کو کچھ ایگزامپل دیتا ہوں. ایسی میننگ فل پوسٹ جس میں کمپیکٹ انفارمیشن ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جس میں اسٹیٹسٹک کی بیس پہ بات ہو رہی ہے. انفوگرافکس, یقین انسٹیٹیوٹ بہت اچھے انفوگرافکس لانچ کر رہے ہیں. یقین انسٹیٹیوٹ, امام عمر سلیمان کو میں بار بار کیوں مینشن کر رہا ہوں, کیونکہ ہی ہمسیلف از پیلسٹینین, ان کا بیک گراؤنڈ پیلسٹینین ہے, اور اس وقت میرے نزدیک اسکالرز میں سب سے زیادہ آواز وہ بلند کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جتنا میں نے دیکھا. تو یقین انسٹیٹیوٹ ان کا انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں انفوگرافکس پکڑیں, ڈاؤن لوڈ کریں, ان انفوگرافکس کو شیئر کریں. وہ کمپیکٹ انفارمیشن ہے, کتنے لوگ مارے گئے ہیں, یہ معاملہ ہے کیا, اس کی لیگل جو ہے وہ ایسپیکٹ کیا ہے, اس وقت اسرائیل نے کیا کیا کر دیا ہے, کہاں سے ایڈ آ رہی ہے, وغیرہ وغیرہ. اسٹیٹسٹیکل پوسٹ جو ہے, رائٹ. بچے ہیں نا جو اسکولز میں جا رہے ہیں, ان کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. صحیح, ان کو ابھی آج جو ہم نے تھوڑی بہت ہسٹری جو ڈیفائن کی ہے نا, کہ یہ لوگ کیسے آئے, یونائٹڈ نیشنز نے کیا فیصلے کیے, کیا میپ اس وقت بنا تھا اور آج میپ وہ کہاں تک پہنچ چکا ہے, اور ابھی کس طرح وہ رہ رہے ہیں, تو ہمارے لوگوں کو نہیں پتا ایکچولی. بچوں کو اویئر کرنا چاہیے. اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں, اب دیکھیں نا میڈیا کا کہہ رہا ہے کہ جی حماس نے غلطی کی ہے, حماس. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, اور بہت زیادہ مسلم جو دوست ہیں وہ بھی اس حوالے سے پروپیگنڈا کا شکار ہیں. جی. ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ. آپ اور ابو سعد بھائی آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ ماشاءاللہ تشریف لائیں, اور ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے آن کیمرہ بھی اور آف کیمرہ بھی کہ آپ جب بھی چکر لگے آپ ہمارے پاس ضرور تشریف لائیں. تو ہمارے لیے دعا بھی کریں انشاءاللہ تعالی. اللہ ہمیں خیر کا کام کرنے کی توفیق دے. اور باقی جو کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ جو بھی سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کے نظریات ہوتے ہیں ان کو ایک پیپر کے اوپر لکھ کے, تو جس طرح آپ سے کچھ چیزیں پوچھی ہیں وہ کلیئر ہوئی ہیں, انشاءاللہ یہ جب نوجوانوں تک پہنچیں گی تو کافی چیزیں وہ سیکھیں گے. اسی طرح شیخ نے کافی چیزیں بتائی ہیں, تو اللہ خیر کرے گا. ہمارا کام تو یہی ہے کہ لوگوں تک پہنچانا, اور خیر کا کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.